السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال عليه الصلاة والسلام انبیاء امتی علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل وقال علیہ الصلاة والسلام انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اللہم ایدنا بتأییدک اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نظام بنایا ہے وہ نظام فطری نظام ہے۔ فطری نظام اس نظام کو کہتے ہیں جو نظام عقل میں سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالی کرشمے والی دنیا ہمیں عطا نہیں کی۔ اللہ نے جو دنیا کی زندگی ہمیں عطا کی ہے یہ سنت اور طریقت والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے کچھ نشانیاں ضرور بنائی، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر نکاح کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اس طرح چند قدرتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، ورنہ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی شریعت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کا نہج یہ ہے کہ وہ جیسا پریکٹیکلی زندگی انسان گزارتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی زندگی انسان کو عطا کیا ہے۔ جیسے
محنت کرو گے کمائی ہوگی، سستی کرو گے تکلیف ہوگی، نیکی کرو گے جنت ملے گی، مستی کرو گے جنت سے محروم ہو جاؤ گے، گناہ کرو گے جہنم کے قریب ہوگے، گناہوں سے بچو گے جنت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی نیکی کرو گے نیکی پاؤ گے، برائی کرو گے تمہیں گناہ کا سزا دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا۔ تو یہ ایک عام فہم اور عام سمجھ انسان بھی دین کو سمجھ سکتا ہے، اس طرح احکام اللہ نے عطا فرمائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اس میں چند باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء دنیا میں مبعوث کیوں ہوتے تھے؟ انبیاء کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ترتیب کے ساتھ بھیجنے کی؟ ایک ہی نبی بھیج دیتا کافی ہو جاتے، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ ہر علاقے کے اعتبار سے، ہر ایک مزاج کے اعتبار سے، ہر علاقے کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان میں نبیوں کو مبعوث کیا۔ چنانچہ اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول روانہ کیا۔ دنیا میں جتنے طبقات ہیں، کوئی بھی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جس میں رسول مبعوث نہ ہوئے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اس کا فہم نہیں ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء یا 2,24,000 انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن کہاں کہاں مبعوث ہوئے اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی یہ آیت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے تمام امت کے طبقات میں رسول مبعوث کیا، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے دنیا کا کوئی چپا، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی علاقہ، دنیا کا کوئی طبقہ، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول مبعوث نہ ہوئے ہوں۔ چاہے وہ فلپائن ہو، چائنا ہو، انڈونیشیا ہو، انگلینڈ ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے کا علاقہ فیجی ہو، آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، یہ آیت سے پتہ چلتا ہے سب جگہوں پر اللہ نے رسولوں کو مبعوث کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے ہر امت میں رسول مبعوث کیا ہے۔ اچھا وہ سب کیا دعوت دیتے تھے؟ وہ سب کیا دعوت دیتے تھے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو۔ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بتوں سے بچو۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ پوری دنیا میں بتوں کی پوجا کرتے تھے لوگ۔ بتوں سے، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اپنے من میں گڑے ہوئے خدا، طاغوت کہتے ہیں اپنے من میں، اپنے ذات سے، اپنے طرف سے گڑے ہوئے خداؤں کو تابوت کہتے ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا طاغوت یعنی اپنے طرف سے بنائے ہوئے خداؤں سے احتیاط کرو، دور رہو، ان کی پوجا مت کرو۔ ہر ایک اپنا اپنا خدا بنا لیا تو وہ خداؤں سے بچنے کا حکم دیا، اور پھر کیا کہا؟ فرمایا فَمِنْهُمْ
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة۔ ہر جگہ پر جہاں جہاں انبیاء مبعوث ہوئے دو طبقات بن گئے، یہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی بات مانی اور جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور دوسرے وہ جن پر گمراہی لازم کر دی گئی، یعنی وہ لوگ گمراہ ہو گئے، انبیاء کی بات نہیں مانے، راہ سے ہٹ گئے۔ یہ ہوا، پھر اللہ جل جلالہ امن والوں نے کیا کہا؟ تمام لوگوں کو، بعد میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم لوگ یہ مت سمجھو فلاں جگہ پر نبی نہیں آئے، فلاں جگہ پر نبی نہیں آئے، فلاں جگہ پر نبی نہیں آئے، کہاں سب جگہوں پر نبیوں کا آنا ہوا ہے، ذرا تم لوگوں کو اس کا معائنہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے حکم دے رہا ہے فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اے لوگو زمین میں پھرو، چلو، گھومو، اور گھوم کر کیا کرنا؟ فرمایا فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، ذرا دیکھو نبیوں کے جھٹلانے والوں کی زندگیوں کا انجام کیا ہوا، ذرا دیکھو، پوری دنیا میں پھرو، ہر جگہ پر نبی مبعوث ہوئے ہیں، اور ان نبیوں کی بات ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ بتا دیا، جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی وہ گمراہ ہو گئے۔ گمراہ ہونے والوں کا حال کیا ہے؟ ذرا دنیا میں چل پھر کر دیکھو اور دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پوری زندگی دعوت کا کام کرتے 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 یہ اپنی تمنا دل میں لے کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا ہر طبقہ ایمان والا ہو جائے، مسلمان ہو جائے، اللہ کا ماننے والا ہو جائے، قرآن کا تابعدار ہو جائے، وفادار ہو جائے، حق پرست ہو جائے۔ لیکن سنیے فَإِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ، قرآن دیکھیں کتنا بہترین ترجمانی کر رہا ہے۔ حضور اگر آپ ان لوگوں کی ہدایت پر حرص کر رہے ہیں، یہ بھی مسلمان ہو جائے، وہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، وہ بھی مسلمان ہو جائے، خوب آپ محنت کرتے کرتے اس بات کو اپنے دل میں لے کر رخصت ہو جائیں گے کہ سب کو مسلمان ہونے کی جو تمنا ہے یہ پوری نہیں ہوگی، سب لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ اگر آپ حرص کرتے ہیں یہ سب کے سب ہدایت پالیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، اللہ تعالیٰ گمراہ انسان کو راہ راست نہیں بتائے گا، اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا۔ جو خود اپنی ذات سے صحیح ہونے کا فیصلہ نہیں کرتا، جو سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں، سنتا نہیں، مانتا نہیں، اسے اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یہدی من یضل، اور فرمایا وما لهم من ناصرین، وہ لوگ مریں گے تو ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اس کو جب فرشتے ماریں گے، پیٹیں گے، قبر میں عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی، حشر کے میدان میں وہ واویلا کرے گا، وہ خوب روئے گا، مچلے گا، اس کے بارے میں فکر کرنے والا، ساتھ دینے والا، مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہا ہے قرآن۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ آیتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا کا کوئی طبقہ نبیوں سے خالی نہیں۔ چنانچہ ہم سب بھی ہندوستان میں رہنے والے ہیں،
اور ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ہندوستان میں کون نبی آئے، ہندوستان میں کیسے نبی آئے، ہندوستان میں کہاں نبی آئے۔ ایک تو سب سے مشہور و معروف بات ہے جس کو مورخین نے مسلم اور تمام محدثین نے تسلیم کر لیا، وہ کون سی بات؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جس زمین کا انتخاب فرمایا کہ حضرت آدم کو کہاں اتارے، وہ زمین ہندوستان کی سرزمین ہے۔ وہ سب سے پہلا نبی کائنات کا جو اترا وہ کہاں اترا؟ عربی کہاں اترا؟ ہندوستان میں اترا۔ ہندوستان میں آج بھی ان کے اقدام، ان کے نشانات قدم سری لنکا میں موجود ہیں، جا کر دیکھو۔ دیکھو توجہ سے میری بات سننا، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، کوئی مذہب والا اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں ایک بھی علامت نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ غیروں سے آپ چیلنج کر لیجئے، ان سے کہیے تم لوگ بہت سارے خداؤں کے ماننے والے ہو، کتنے خداؤں کو تم لوگ مانتے ہو، اسے مانتے ہو اسے مانتے ہو، یہ کہتے ہو کہ پورے بکواس ہیں۔ ان سب سے یوں کہیے ایک بھی چیز بغیر مکاری کے، بغیر کمینہ پن کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر دھوکے کے ایک چیز ثابت کر دو، کائنات میں وہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ تمل ناڈو کا سابق سی ایم وہ باقاعدہ چیلنج کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ وہ کہتا تھا اگر تم رام کو ثابت کر دو، رام کو ثابت کر دو، رام کی جنم بھومی تو دور کی بات، رام کو ثابت کر دو وہ دنیا میں تھا کوئی انسان، تو میں منہ مانگے انعام دینے کو تیار ہوں، تمہاری غلامی تسلیم کر لینے کو تیار ہوں۔ غیر غیر سے کہہ رہا ہے، ہم نہیں۔ لیکن اس کی چیلنج کو مرتے دم تک تو کوئی قبول کیا ہی نہیں، قیامت تک بھی کوئی قبول نہیں کر سکے گا۔ سب جھوٹے کہانیاں ہیں، کوئی رام بھی تھا، کوئی فلان بھی تھا، کوئی فلان بھی تھا، لا حول ولا قوہ، یہ جو ہتھی کا سر تھا کچھ نہیں تھا، سب جھوٹ، جھوٹ پر مبنی۔ اور لیکن ہمارے ہر نبی کی نشان پوری دنیا میں موجود ہے۔ حضرت آدم آئے، نشانات قدم موجود ہے، نوح آئے، جودی پہاڑ پر آج بھی ان کی کشتی موجود ہے، اور کل پرسوں میں خود انبیاء علیہ السلام کے مزار جو براس میں ہے وہاں خود حاضری دے کر آیا ہوں، جو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے گشت کرتے کرتے جس وقت ایک ٹیلے پر ایک پہاڑ پر آپ وہاں پہنچے، ذکر سے فارغ ہونے کے بعد مراقبہ کیا تو حضرت کو ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، اور حضرت نے یہ دیکھا کہ انوارات کی بارش ہو رہی ہے، اور ان انوارات کی بارش میں حضرت نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ بزرگوں سے ملاقات ہوئی، ان بزرگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں، اور یہ انبیاء ہیں۔ دیکھو یہ کہ عالم ارواح، غور سے سنو میری بات، ایک ہے عالم ارواح اور یہ کہ عالم مکاشفہ۔ یہ مکاشفہ، یہ جس کو کشف کہا جاتا ہے، یہ اس معیار پر پہنچنے کے بعد بزرگوں کو نصیب ہوتا ہے جو نصیب اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر صحابہ کو ہوا۔ یا ساریہ الجبل، کرمان میں لڑائی چل رہی ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر حضرت عمر تشریف فرما ہے،
اور حضرت عمر خطبہ دینا شروع کر دیے. بخاری کی روایت ہے خطبہ دیتے دیتے عمر نے آواز دے کر فرمایا یا سارعا الجبل یا سارعا الجبل یا سارعا الجبل. حضرت سارعہ میدان کارزار میں ہیں، وہ سپہ سالار قافلہ تھے، کمانڈر تھے لشکر کے. تو حضرت سارعہ کہتے ہیں میرے کانوں میں عمر کی آواز ٹکرانے لگی اور میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا پہاڑ کے جانب، تو وہاں سے کچھ دشمن حملہ کے لیے تیار ہو رہے تھے. فوراً ہم نے ایک جماعت کو بھیجا اور وہاں ان کا خاتمہ کرا دیا. حضرت عمر مدینے میں، اسی لیے حدیث پاک میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ایمان والے کی فراست سے ڈرو، ایمان والا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ فراست مومن کوئی معمولی چیز نہیں. مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ حضرت نے یہ دیکھا کہ روحوں کی یہ تو روحانی دنیا ہوتی ہے. جس وقت حضرت نے کشف میں یہ محسوس کیا انبیاء علیہم السلام تشریف لا رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے اور ان سے مستفید ہونے والے مستفید، تو حضرت نے فوراً یوں فرمایا ارے بھئی یہ علاقہ وہ ہے جہاں پر انبیاء مدفون ہیں. تلاش کرنے پر 13 قبریں ملی. اور وہ کب کی قبریں ہیں؟ بعض مورخین کہتے ہیں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے آئے ہوئے نبی. بعضوں نے کہا یہ نوح علیہ السلام کے خاندان کے، بعضوں نے ان کا نام بھی تحریر فرمایا. اس میں ایک باپ ہے ایک بیٹے ہیں، باپ کا نام ابراہیم ہے، بیٹے کا نام حضر ہے، حضر علیہ السلام. اور بعضوں نے فرمایا یہ 1300 سال پرانے قبور ہیں، بعضوں نے فرمایا یہ 9000 سال پرانے قبور ہیں. اور اس کا بڑے بڑے اولیاء نے اس کی تصدیق فرمائی. مجدد الفیسانی کے کہنے کے بعد خود حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ کا کشف ہے اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کشف ہے اور دیگر بڑے بڑے اکابرین دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس بات کی تصدیق فرمائی. باقاعدہ یہاں پر جو قبور ہیں وہ یہاں سے لے کر وہاں تک اتنی لمبائی پر یہ جو قبور ہیں یہ قبور انبیاء علیہم السلام کے ہیں. بعضوں کو کسی بزرگ نے لے جا کر نشاندہی فرمائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اللہ کا شکر ہے اس قبر میں ایک بھی خرافات نہیں ہے. سادی سیدھی قبریں، کوئی پھول نہیں، کوئی چادر نہیں، اور ایسا پرسکون. ہم حاضری دینے کے بعد ساتھیوں سے کہا جو باتیں بزرگوں نے حضرت مجدد الفیسانی نے فرمایا انوارات کی بارش ہو رہی ہے. واقعتاً وہاں جانے کے بعد محسوس ہوا انوارات کی بارش ہو رہی ہے. کنت نہیتکم، حضور کی ایک حدیث سنو، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تم لوگوں کو منع کیا تم قبرستان مت جایا کرو. یہ اس وقت آپ نے فرمایا جس وقت لوگوں کے اندر ابھی بت پرستی سے اسلام قبول کیے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اندر قبر پرستی کی بھی تھوڑی سی عادت تھی. آپ نے منع کر دیا تاکہ ان کے اندر قبر پرستی کی عادت مکمل طور پر ختم ہو جائے. آپ نے کہا تم لوگ مت جایا کرو قبر پرس. پھر جس وقت توحید، رسالت، تقوی، طہارت، حلال، حرام، صحیح، غلط، اچھی، بری، مکروہ اور ناجائز ان تمام چیزوں کی تمیز آ گئی تو آپ نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان جا کر زیارت کر سکتے ہو. میں جو اس وقت آیت پڑھی فسیروا فی الارض
نبیوں کی بعثت کے بارے میں قرآن ذکر کرنے کے بعد یوں کہتا ہے فسیروا فی الارض، جاؤ جا کر تم لوگ ذرا پھرا کرو۔ کہاں پھرنا؟ وہاں جاؤ جہاں پر تمہارا یقین بڑھے، تمہارا ایمان بڑھے، تقوی بڑھے، عمل بڑھے، اور تمہارے اس قرآن پاک کی آیت کی تصدیقات تمہیں ملے۔ تو جس وقت وہاں پہنچے تو پتہ چلا یہ نبی انبیاء باقاعدہ ہندوستان میں آ کر ان علاقوں میں محنت کرتے 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 اپنی قبروں کو انہوں نے ہندوستان ہی میں بنایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان تعداد میں جو آخری عدد ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، وہ لڑی۔ حضور نے فرمایا ہم نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی تمام طبقات، تمام نسل، ہم سب کے سب اللتی بھائی ہیں۔ اللتی کے معنی سب کے سب باپ شریک بھائی، ہم سب کا باپ یہ حضرت آدم علیہ السلام، ہم سب کے مربی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انبیاء علیہ السلام لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے رسول نے عقیدہ قرآن پاک کا یہ بیان فرمایا نبیوں کے درمیان کسی کو چھوٹا بڑا مت کرو، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن اللہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ تعالیٰ فضیلت اللہ کا حق ہے کہ وہ نبیوں کے درمیان فضیلت دیتا ہے، لیکن بندے اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ نبیوں کو چھوٹا بڑا بتائیں۔ ان کے چھوٹا بڑا بتانے میں گڑبڑ ہو سکتا ہے، اور اللہ کو اس بات کا حق ہے کہ وہ نبیوں کو جس کو چاہے وہ اونچی فضیلت دے، جس کو چاہے بات کا درجہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک نے کہا موسیٰ علیہ السلام افضل، ایک نے کہا نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ان کے اختلافات پڑے، یہودی کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام افضل، مسلمان کہہ رہا ہے حضور افضل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا بھائی سنو، ایسی باتیں مت کرو۔ جس وقت میں حشر کے میدان میں سور پھونکا جائے گا، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے ہوش میں آنے والا میں، اور جب میں ہوش میں آؤں گا میں کیا دیکھتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا ستون پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، عرش کا ستون پکڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ باب فضل مناقب الانبیاء، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، عرش کا ستون پکڑے ہوئے کھڑے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا حضور نے آیا حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے ہی نہیں یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے؟ اللہ نے جو بے ہوش اپنی تجلی کے ذریعے سے دنیا میں فرمایا، اللہ نے عدل بدل کر لیا۔ اے موسیٰ تم دنیا میں ایک مرتبہ میری تجلی سے بے ہوش ہوئے تھے، اب تم بے ہوش نہیں ہوں گے، تم افاقے کے ساتھ رہو گے، بقیہ سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی یہ فضیلت بیان کرنے کا منشا کیا تھا؟ یہ منشا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے دلوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہونی چاہیے۔ اچانک ایک مرتبہ کہا اللہ رحم کرے یوسف پر، اللہ رحم کرے یوسف پر۔ کہا جس وقت آدمی نے آ کر یوسف علیہ السلام کو بلایا، اجی آپ کی رہائی ہو گئی، آپ جیل سے نکل جائیے، آ جائیے، آپ کا جیل کی مدت ختم ہے، آ جائیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ مجھے جس وجہ سے جیل میں ڈالا گیا وہ کلیئر نہ ہو جائے۔ وہ چاقو والوں کا کیا ہوا؟ وہ چھری والیوں کا کیا حال ہوا؟ ذرا
اطلاع دی گئی نہیں حضرت وہ سب جھوٹے تھے، آپ ہی سچے تھے. آپ نے اپنی وضاحت، اس لیے کہ آپ آئندہ چل کر نبی ہونے والے ہیں، اپنی مکمل وضاحت ہونے کے بعد عزت کے ساتھ آپ بری ہو کر باہر تشریف لائے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ جگہ پر میں ہوتا فوراً باہر نکل کر آ جاتا. میں یہ نہیں کہتا، یہ بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام بتانا چاہتے ہیں. اسی طرح سیرت میں کبھی ہم ایسی سیرت بیان نہ کریں جس سے دوسرے نبیوں کی توہین ہو، دوسرے نبیوں کی شان میں گستاخی ہو، دوسرے نبیوں کے سلسلے میں ایسی ویسی بات ہو. جیسے بعض لوگ سیرت بیان کرتے کرتے حضرت موسیٰ نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت موسیٰ نے شرح صدر مانگی، مانگنے کے بعد اللہ نے دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے اللہ نے دے دیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اس طرح تقابلی بیان کرنے سے اکابر نے منع فرمایا. سیرت کا بیان تقابلی طور پر بیان مت کرو. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ اپنے جوتے اتارو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج پر جوتے اتارنے کا حکم ہی نہیں دیا. آپ نے دیکھا حضور کے پیر میں جوتا ہے کہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر اٹھ کر گئے تو آپ نے دیکھا حضور کے پیر میں جوتا ہے کہ نہیں ہے. اس طرح بے تکی باتیں نہ کریں. بے حضور تو حضور ہیں. جب حضور اپنے بھائیوں کے درمیان اونچ نیچ بیان کرنے کو برداشت نہیں کرتے، آپ کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے جناب؟ آپ کون ہوتے ہیں نبیوں کے بارے میں تقابلی بات کرنے والے؟ چاہے حضرت موسیٰ ہو، چاہے حضرت عیسیٰ ہو، چاہے حضرت لوط ہو، چاہے حضرت ابراہیم ہو. ارے اللہ کے رسول تو تمام نبیوں کی عزت کرنا سکھایا ہمیں. سب سے پہلے حضور سے پوچھا گیا حضور بتائیے بہترین درود کون سا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. میں آپ سے پوچھتا ہوں رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، شافع محشر ہیں، انبیاء علیہم السلام کے سید ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں. کیا ضرورت یا اللہ مجھ پر میرے آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور ابراہیم کے آل پر نازل فرمایا. یہ تمثیل کی ضرورت کیا تھی؟ کما کی ضرورت کیوں تھی؟ ضرورت ہی نہیں. حضور یہ بتانا چاہتے ہیں تمام نبیوں کی اے امتیوں، تم میں اور دوسری امت میں فرق یہ ہے دوسری امت صرف اپنی نبی کی تعریف کرے گی، تمام نبیوں کی توہین کرے گی، لیکن تم میری بھی تکریم کرو گے، 1,24,000 نبیوں کی بھی تکریم کرو گے. اسی لیے ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ آمنت باللہ ورسولہ. رسول ہی پڑھتے یا رسول ہی پڑھتے ہیں؟ وَرُسُلِهِ. خالی آمنت باللہ کہہ کر وَرَسُولِهِ نہیں، وَرُسُلِهِ. تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. اسی لیے میں نے ختم نبوت کے بیان میں ایک جگہ پر یہ کہا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم جس نبی کو چاہے توہین کرو گے اور ہم خاموش رہیں گے. نہیں، ہم وہ ہیں
اگر تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو گے تو ہم جان جیسے آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کریں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کریں گے, حضرت ابراہیم کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کریں گے, حضرت لوط کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کریں گے, حضرت یونس کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کریں گے, حضرت شیس کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کریں گے, حضرت نوح کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کریں گے, حضرت آدم کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کریں گے. کسی نبی کی توہین امت مسلمہ برداشت نہیں کریں گی. یہ ہے امت محمدیہ کی شان. اور تم کون ہو؟ اللہ نے ہمیں شہداء بنایا. شہداء. تمام نبیوں نے کیا 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 نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَأَنْتُمْ شُهَدَاء, تم لوگ ہوں گے شہداء. نبیوں نے کیا 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 نہیں کیا؟ آپ اللہ رب العزت باقاعدہ تمام نبیوں کے مقابلے میں بلائے گا امت مسلمہ کو, اور بلا کر فرمایا کہ تم لوگ شہداء ہیں. بتاؤ ان نبیوں نے اپنا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے تو کہیں گے کہ اللہ انہوں نے حق ادا کیا. تمہیں کس نے بتایا؟ فرمایا ہمیں تو ہمارے رسول نے بتایا. کیا بتایا تمہارے رسول نے؟ کہاں جائے گا؟ ہمارے رسول نے بتایا کہ تمام انبیاء نے اپنی زندگی میں پورا حق ادا کیا. اللہ اکبر. اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن کا عجیب انداز بیاں سنو. فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادی. میں کیوں قرآن دیکھ کر آپ حضرات کو سنا رہا ہوں؟ آج کل تو بنڈل واقعہ سنانا بہت عام ہو گیا ہے. قرآن سے ہماری اتنی دوری ہو گئی ہے مضامین قرآن ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں, ہم میں کوئی سننے کو تیار نہیں. جیسے تفسیر ہے جمعرات کو, کتنے لوگ بیٹھتے ہیں بتاؤ؟ جتنے لوگ کھانے میں آتے ہیں اس سے آدھے لوگ تفسیر میں رہتے ہیں. ایک زمانے سے میں سن رہا ہوں, کھانے میں زیادہ تفسیر میں کم. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ کھانے آتے ہو تفسیر میں نہیں آتے, اور جو تفسیر میں نہیں ہے اسے کھانا جائز نہیں ہے. یہ کیا براتیوں کا کھانا ہے یا صدقے کا کھانا ہے؟ شرم آنی چاہیے کہ تفسیر میں تو رہتے نہیں ہو, کھانے میں حاضری دے دیتے ہو. کیا یہ لنگر ہے؟ سنو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, جاہدوا فی اللہ حق جہادی. اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں اپنا دل و جان لگا کر خوب محنت کرو. نماز ہے, اپنے نفس سے لڑ کر نماز پڑھو. صدقہ ہے, نفس سے لڑ کر صدقہ کرو. اللہ کی رضا کے لیے جان توڑ محنت کرو, نفس کا مقابلہ کرو. یہ حکم ہے. هو اجتباکم, پروردگار نے تمہیں اسلام کے لیے قبول کیا, تم سب مسلمان ہو. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں کوئی تکلیف تمہارے لیے نہیں رکھی. دین بہت آسان, بہت آسان, بہت آسان. الدین یسر. انشاءاللہ سب عمل کریں گے بھی انشاءاللہ دین پر. کوئی مشکل نہیں, دین آسان ہے. ہم لوگ مشکل سمجھ رہے ہیں. دیندار بن کے دیکھو زندگی کا مزہ کیا ہے. جو اجاڑ زندگی ہم گزار رہے ہیں, فٹ پاتھ کی زندگی, منحوس زندگی,
دلندرا کی زندگی، بیوارسی زندگی، وہ زندگی سے نکل کر ایمان والی زندگی، تقوی والی زندگی، مسجد والی زندگی اور طہارت والی زندگی، حیا والی زندگی، اس زندگی میں آؤ، مزہ زندگی کا پاؤ گے۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر تم بھی چل رہے ہو، تمام نبیوں نے چلا، اور وہی راستہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی بتایا۔ هو سماکم المسلمین، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کب؟ من قبل، پہلے ہی سے نام تمہارا مسلمان رکھ دیا۔ وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، اسی بات پر حشر کے میدان میں نبی تم لوگوں پر گواہی دیں گے۔ کس بات پر گواہی؟ کہ تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم لوگ نبیوں کے سلسلے میں شہادت دیتے ہو؟ ہاں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ نبی نے۔ نبی علیہ السلام حشر کے میدان میں آئیں گے اور آ کر شہادت دیں گے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، نبی ہوں گے تم پر شہادت دینے والے، اور تم شہادت دو گے تمام لوگوں کے بارے میں۔ یا اللہ، ان لوگوں کے پاس حضرت آدم آئے، ان کے پاس نوح آئے، ان کے پاس شیش آئے، ان کے پاس ابراہیم آئے، ان کے پاس اسماعیل آئے، ان کے پاس لوط آئے، ان کے پاس یونس آئے، ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے علیہم السلام، سب کے بارے میں تم شہادت دو گے۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہم گواہی دیتے ہیں ان کے پاس انبیاء آئے۔ پوچھا جائے گا تمہیں کس نے بتایا ان کے پاس انبیاء آئے؟ کہا ہمیں ہمارے رسول نے بتایا۔ اور رسول علیہ السلام نے جو بتایا وہ کس نے بتایا؟ جیسے اس وقت علماء آپ کو بتا رہے ہیں، ارے سندن 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 سندن، قرآن کی بات علماء بتا رہے کہ نہیں بتا رہے؟ تو قیامت تک نبیوں نے ان کی ذمہ داری پوری کی، اس کی شہادت وارثین انبیاء دیتے رہیں گے۔ پھر کیا کہا؟ دیکھو تم لوگ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اللہ کی رضامندی کے ساتھ سیرت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو، کیا کریں؟ کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ مجھے شرم آتی ہے بعض مسلمان عورتیں گنیشا میں جا کر پرساد لے لے پائے۔ ہماری بہنیں، ہماری خالائیں، ہمارے گھر کی مستورات فوٹو پکڑ کر کسی نے ڈال دیا، پرساد لینے کے لیے کیوں میں کھڑی ہوئی ہیں؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایک ڈر کے بن جاؤ، در در بننے سے اللہ بچا لے گا۔ پھر قرآن کے آتے کہ ہوا مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ تمہارا آقا ہے، اللہ تمہارا سب کچھ ہے، اللہ تمہارا ناصر و مددگار ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہمارے لیے سہارے کے لیے بہترین سہارا ہے اور اللہ بہترین مددگار ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں صرف اللہ کی مدد تنے تنہا ہمارے لیے کافی ہے، اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کو ناراض مت کرو۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی سیرت کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ کی زندگی کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی مکی اور مدنی زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی یہی پیغام سنانے کے لیے علماء جو انبیاء کے وارثین ہیں وہ جیتے ہیں، وہ اسی بات پر مرتے ہیں، اسی بات کو کہتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں۔ اسی لڑی میں ہمارے علاقے کے ایک بڑے مولانا حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب ارشد رشادی رحمۃ اللہ علیہ ابھی پرسوں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ہمارے بنگلور کے
بڑے بڑے علماء دن بدن ہم سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ ان علماء کرام کی قدر کریں۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے مردوں کے پاس جا کر سر جھکا کر اپنی تمنائیں، اپنے دعائیں ظاہر کرنے والوں، تم زندے اولیاء کی قدر کرو۔ مرنے کے بعد جا کر کسی کے پاؤں کے پیچھے پڑنا، کسی کے در پہ جا کر پڑ جانا، کسی کے پاس، ایک صاحب میں گیا ایک درگاہ میں، رو رو کو بے ہوش ہو گئے۔ میں نے کہا یہ دلیندر کہیں کو بھی بے ہوش ہوا، کہیں رو رو کو، میں نے کہا اٹھاؤ اس کو، میں نے کہا کیا ہوئے؟ نہیں وہ دربار میں اس کی دعا مانگتے مانگتے ہچکیاں نکل گئی۔ ارے دربار میں یہاں مانگنے کے بجائے یہاں مانگو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، ادھر مت جاؤ، ادھر در در مت پھرو، درگاہ 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 مت پھرو۔ ایک در رب، در پروردگار، در اللہ، در رحمت، اس در کو پکڑو، در در سے اللہ بچا لے گا۔ اور جتنے درگاہ جا رہے ہیں وہ یہ در کو پکڑنے کی وجہ سے ان کا درگاہ بنا۔ اگر وہ یہ در کو نہیں پکڑتے وہ اولیاء اللہ کیسے بنتے؟ وہ قطب ابدال کیسے بنتے؟ اگر تم بھی چاہتے ہو قطب ابدال بننا، اس در کو پکڑو، در در کو مت پکڑو۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے ہم دعا کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل امت مسلمہ کو عطا فرمائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ بڑے عاشق رسول تھے۔ میں ایک بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے، اپنے سالوں سے یہ کہا، بھائی بار بار جب بیمار ہوئے، درمیان میں وہ 2-3 سال پہلے بیمار ہوئے، اس کے بعد ماشاءاللہ اچھی صحت تھی، انہوں نے کہا میری اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں حضور کی زندگی سے بڑھ کر زندگی گزاروں۔ حضور کی زندگی 63 سال، اور بار بار کہنے لگے، بات دعا کر رہا ہوں میں ایک زندگی کئی دنوں سے کہ یا اللہ 63 سال پر مجھے بھی موت دے دے، 63 سال پر مجھے بھی بلا لے، 63 سال پر مجھے بھی بلا لے۔ جس وقت سفر کا مہینہ شروع ہوا تو حضرت نے یہ کہا، یوں کہا کہ یہ ربیع الاول ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ یہ جملہ بے قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، یہ ربیع الاول ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اللہ کا کرنا ایسا کوئی بیماری نہیں، بیٹھے بیٹھے تمام کی خیر خیریت پوچھتے 10 منٹ کے وقفے پر اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اور ایسے بہترین مداح رسول ہیں، ان کے ماشاءاللہ بہت ساری نعتیں ہیں، وہ نعتیں سننے کے قابل ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ موقع دیں گے تو ان کے اشعار سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ایسے اولیاء اللہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ مغرب میں جامعہ مسجد ٹیپو سلطان ہگڑے نگر میں حضرت کے سلسلے میں مختصر ایک تعزیتی اور پھر ذکر محاسن کا ایک اجلاس رکھ لیا گیا ہے۔ تمام احباب آج مغرب میں وہاں انشاءاللہ پہنچنے کی حسب فرصت انشاءاللہ کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔